آپ کی پیدائش کے 1 سال بعد ہی آپ کے ذہن پر ایک انتہائی طاقتور اثر ڈال دیا گیا اور وہ تھا ٹیلی ویژن۔ اس کے بعد آپ کے ذہن کی کمرشلائزیشن کا آغاز ہو گیا۔ آپ کے بچپن میں ہی ٹی وی کمرشل کے اثرات شروع ہو گئے جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے رہے آپ کو کس چیز کی ضرورت یا خواہش ہے۔ ہماری نسل نے ناقابل اندازہ اثرات اپنے ذہنوں میں لیے ہیں۔ آج ہم 1 سال میں اتنے کمرشل دیکھتے ہیں جتنے لوگ اپنی پوری عمر میں نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یہ سب کچھ 50 برس پہلے نہ تھا۔ صاف ظاہر ہے اب آپ وہ نہیں رہے جو آپ پہلے تھے۔ آپ تو لاکھوں امیجز اور نظریات کا مجموعہ ہیں جو آپ کی پیدائش کے بعد سے آپ کے ذہنوں میں داخل کر دیے گئے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ تلاش۔ آپ کو بچپن میں ہی مختلف طرح کے کارٹون دکھائے جاتے تھے۔ ان کارٹونز میں مختلف طرح کے کلرز استعمال ہوتے تھے اور ان میں مختلف طرح کے کریکٹرز اور ان میں مختلف طرح کے رنگ آپ کو بہت اٹریکٹیو لگتے تھے۔ یہاں سے آپ کے ذہن کی کمرشلائزیشن کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ پر کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ان کارٹونز میں مختلف طرح کے کریکٹرز جو آپ کو ہنسانے اور ٹائم پاس کرنے میں مدد کرتے تھے۔ یہ ٹائم پاس کب کمرشلائزیشن کی طرف لے گیا اور آپ کو علم بھی نہ ہوا۔ ہر وقفے میں آپ کو یہ ٹی وی ایڈز بار بار دکھائے جاتے تھے۔ یہ آپ کو اپنی طرف دلچسپی بڑھاتے تھے تاکہ آپ ان کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ بڑے ہوئے، آپ کو پھر ڈرامے دکھائے گئے۔ ان ڈراموں میں آپ کو صبر کرنا سکھایا گیا۔ اس صبر سے مراد ہر ڈرامے کے آخر میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ دکھائی جاتی تھی جو آنے والے اگلے 24 گھنٹے آپ کو بار بار سکرین دیکھنے کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ وہ آپ کو اس ڈرامے کی سوچ میں لگائے رکھتے تھے۔ پھر آپ کو انہوں نے موویز دکھائیں۔ موویز میں ڈیفرنٹ طرح کے آپ کو سسپینس کریٹ کیے جاتے تھے جو آپ کو دیکھنے میں کچھ فائٹنگ، کچھ ریسنگ، ہر کسی کو ڈیفرنٹ طرح کا ٹیسٹ دیا گیا۔ جس کو جو پسند تھا اس کو اس طرح کی مووی اویلیبل کر دی گئی تاکہ آپ اس پہ اٹریکٹ ہو سکیں۔ جب تک آپ سکرین کو دیکھیں گے ان کو وقت ملے گا اپنی سیکرٹ سوسائٹیز کو بلڈ کرنے میں۔ ان سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اب ہم اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کمپیوٹرز دے دیے گئے۔ جب آپ ٹی ویز کے عادی ہو گئے، سکرین دیکھنے کے آپ ایڈیشن میں پار گئے، پھر آپ کو گیمز دی گئی اور یہ گیمز آپ کو بہت دلچسپ نظر آتی تھی کیونکہ ان میں آپ کو مختلف طرح کے مشنز اور ٹارگٹ دیے جاتے تھے۔ کچھ گیمز آپ کو مشن پہ ہوتی تھی، کچھ گیمز آپ کو ٹارگٹس دیے جاتے تھے جس میں آپ کو شوٹنگ گیمز، فائٹنگ گیمز اور یہ سب شامل تھا۔ جب آپ اپنے ذہن کو مکمل طور پر سکرین دیکھنے کے عادی بنا چکے تھے، پھر آپ کو اصلی چیز سوشل میڈیا آپ کو یہ اس چیز کی طرف وہ لے کے آئے۔ آپ کو ہاتھوں میں موبائل دے دیے گئے۔ جب آپ کے پاس موبائل آئے آپ کو یوز کرنے نہیں آتا تھا۔ انٹرنیٹ میں آپ کو انہوں نے ڈیفرنٹ طرح کی اپلیکیشنز دی جن میں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ کو یوٹیوب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل آ تو گیا ہے، اس کو استعمال کیسے کیا جائے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹے سے چھوٹے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھایا گیا۔ آپ کے ذہن کی کمرشلائزیشن کی گئی، آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہنوں پر زور ڈالیں تو آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی۔ پلے اسٹور، یوٹیوب اور فیس بک کے اندر کچھ سائنس، انسٹاگرام کے اندر کچھ سائنس آپ کو کامن نظر آئیں گے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایک سوسائٹی اس کو رن کر رہی ہے۔ اس میں آپ کو وہ اپنے نظریے کے طور پہ آپ کو ہر چیز دکھائیں گے۔ آپ کو یہ محسوس کرائیں گے کہ آپ اس سوسائٹی میں کیا کرنا چاہیے
آپ کا اس سوسائٹی میں رول کیا ہے۔ یہ لوگ نیوز چینلز کے تھرو آپ کو مختلف طرح کے نظریات پیش کرتے ہیں، جو سپورٹس، فائٹنگ، وارز، موویز اور مختلف طرح کے آپ کو نظریات دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کیا کیا کرنا چاہیے، اور وہ نظریات وہ اپنے مطابق بتاتے ہیں۔ آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ سسٹم بلڈ کیا گیا۔ اس انٹرٹینمنٹ سسٹم میں آپ کو دو چیز سے متعارف کرایا گیا، ایک ہیرو ایک ولن۔ آپ کو ہر مووی میں ایک ہیرو اور ایک ولن ملے گا۔ جب مووی اینڈ ہوگی آپ کو ہیرو بہت اچھا لگنے لگے گا، آپ اس کو آہستہ آہستہ فالو کرنے لگیں گے۔ وہ جس برانڈ کی چیز بائی کرے گا آپ بھی وہ چیز بائی کریں گے، کیونکہ آپ کی کمرشلائزیشن ہو رہی ہے۔ آپ اس ہیرو کو پسند کرنے لگیں گے۔ جب آپ کسی چیز کو پسند کرنے لگتے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا اچھا کر رہا ہے کیا برا، مگر یہ سوسائٹیز آپ کو ہیروز کے نام پہ آپ کے پیسوں کو ضائع کرائیں گے۔ ان ہیروز کے پہلے سے کانٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہیروز آپ کو ایک ہی چیز، ایک جیسی چیز ہر سال پرچیز کرنے میں ذہنوں کی کمرشلائزیشن کرتے ہیں۔ آئی فون میں آپ دیکھیں گے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، یہ آپ کو خالی کمرشلائز کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ہر سال خریدیں، کہ آپ ہر سال انہی کا ہی پروڈکٹ یوز کریں۔ اگر آپ یہ ان کا موبائل پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو انہی کا چارجر لینا ہوگا، پھر انہی کے آپ کو ایئر پوڈس لینے ہوں گے۔ یہی اصل سوشل مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ جو یہ لوگ آپ کو بچپن سے اس طرف لے کے آنا چاہتے تھے، اس میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے، جن میں آپ کو پھر مختلف طرح کے نظریات اور دیے جاتے ہیں۔ ولاگرز آپ کو اپنا فیک لائف سٹائل دکھاتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو ولاگنگ میں بہت خوش نظر آئیں گے۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ بہت خوش رہتے ہیں، یہ ہر وقت مزے کرتے ہیں، یہ ہر وقت گھومتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی ایک کنٹری میں پھر آپ کو دوسری کنٹری میں نظر آئیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے جتنی ان کی انکم ہوتی ہے وہ سب اپنی یوٹیوب پہ سپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ سپینڈ نہیں کریں گے تو ان کی آڈینس ڈاؤن جائے گی۔ جب آڈینس ڈاؤن جائے گی تو ان کی ریٹنگ کم ہوگی، ان کو پیسے ملنے بند ہو جائیں گے۔ اس کو بڑھانے کے چکر میں یہ اپنے فیک لائف سٹائل کو اور پروموٹ کریں گے۔ یہ ڈفرینٹ طرح کے برانڈز کو پروموٹ کریں گے، ان سے یہ پیسے لیں گے، اور آپ کو ایک جو نارمل چیز آپ ایک بہت ہی لیس پہ لے سکتے ہیں، منیمم لیول پہ لے سکتے ہیں، یہ آپ کو ایک ہیوج پرائس پہ آپ کو لینے کے لیے بہت ہی تنگ کریں گے۔ آپ کے ذہنوں کے ساتھ کمرشلائز کریں گے کہ آپ اس کو پرچیز کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے۔ آپ کو یہ اپنے ہر ولاگ میں وہ چیز بار بار دکھائیں گے، کو بہت سی کوالٹیز بتائیں گے جو اس کے اندر ہوں گی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو مختلف طرح کے اپنے ٹارگٹس بتائیں گے، اب ہم یہ لیں گے، اب ہم وہ کریں گے، پر اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ لوگ نارمل لوگوں کی طرح ہی رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ رہتے ہیں یہ لوگ بھی ایسے ہی رہتے ہیں، پر یہ لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا فیک لائف سٹائل دکھاتے ہیں، جس میں کچھ لوگ دیکھنے کے بعد خود کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ اس کے اندر آنے کے بعد 50% آڈینس جو اسی بلاگر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کا فالو کر رہی ہوتی ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں ایک ناشکری پیدا کر لیتی ہے۔ اسی لیے آپ کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے کہ جیسے ہماری لائف ہے ایسی ان کو بھی دکھ آتے ہیں۔ وہ لوگ خالی اپنی فیک لائف سٹائل کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے آپ ایک اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی اگر حقیقی لائف آپ دیکھیں تو بہت ہی مجبوریاں ہیں، کیونکہ اس کی جتنی انکم آئے گی وہ اس کو اس میں انویسٹ کر دے گا۔ یہ فار ایگزامپل یہ ہے آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چینل یوٹیوب پہ ہے جو خود یہ بولتا ہے کہ مسٹر بیسٹ یہ خود بولتا ہے کہ میں اپنی ارننگ کے 99% یا 90%
جو انکم ہے وہ میں اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں انویسٹ کرتا ہوں. اسی طرح ہر یوٹیوبر یہی کرتا ہے. یہ بلاگرز آپ کو اپنی فیک لائف سٹائل دکھا کر آپ کو سٹریس ڈپریشن میں ڈالنا چاہتے ہیں.